آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو وجود عطا فرمایا اور اس وجود کا جو سرخیل ہے انسانی چہرہ، اس پہ گفتگو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کریم نے یہ ایک شاہکار انسان کو عطا فرمایا۔ ہر مخلوق جو زمین پہ چل رہی ہے اس کا چہرہ، اس کا سر، اس کا ایک الگ معنی، ایک الگ وسعت اور ایک الگ خوبصورتی کا جو منظر ہے وہ پیش کرتی ہے۔ اور انسانی چہرے کا جو محور ہے شاید آنکھیں ہیں۔ اب کسی شاعر کا دیوان اٹھا کے دیکھ لیجئے، شاید ہی کوئی آنکھوں پر کلام کیے بغیر خاموش رہ چکا ہو۔ بہت سارے اعضاء جو ہیں وہ چہرے پر موجود ہیں، لیکن کانوں پہ شاعری نہیں سنائی دے گی یا بہت کم ہوگی۔ ناک کے بارے میں ایسا نہیں ہوگا جو مقام آنکھوں کو حاصل ہے۔ اور آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کی ہر حرکت، ہر ادا جو ہے ایک الگ معنی رکھتا ہے۔ آنکھ کا لگ جانا الگ چیز ہے اور آنکھ کا پھر جانا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ نظر پڑ جانا الگ چیز ہے اور نظر لگ جانا وہ بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ آنکھ اپنی ہر حرکت کو، ہر انداز کو مختلف رکھتی ہے۔ اس لیے تو شاید کہا جاتا ہے کہ اہل نظر کی نظر میں رہو، کہ ان کی نظر میں رہنا بیڑا پار کر دیتا ہے، اور اگر اہل نظر کی نظر ہٹ جائے تو وہ بیڑے کو ڈبو دیتا ہے۔ آپ کو چہرے سے متعلق بہت سارے ڈاکٹرز مل جائیں گے جو جیسے ناک کان گلے والے سرجن صاحبان ہیں، 15-20 سال 10 سال کی پریکٹس کے بعد وہ ایک بہترین سرجن بن جاتے ہیں اور 3 اعضاء پہ وہ پوری طرح ایک اپنا عبور رکھتے ہیں۔ لیکن آنکھ والا جو معاملہ ہے وہ فقط آنکھ کو ہی دیکھ رہا ہے، نظر کو ہی دیکھ رہا ہے۔ نظر کا کمزور ہو جانا، نظر کا دھندلا جانا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور تیز نظر والے کی بصارت جو ہے وہ ایک الگ ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ مومن کی بصیرت سے بچو کہ وہ رب کے نور سے دیکھ رہا ہے۔ اور بصارت جو ہے یقینی طور پہ بہت اہمیت کی حامل ہونے کے باوجود بصیرت کے پائے کو نہیں پہنچ پاتی۔ اہل نظر میں رہنا، ان کے عطاؤں میں سے حصہ لینا، ان کے فیض کو حاصل کرنا یقینی طور پہ بندہ مومن کے لیے وہ ایک بہت بڑی سعادت بھی ہوتی ہے اور اس کو آگے لے کر چلتا بھی ہے۔ معاشرے میں ہم کہیں دیکھیں نا، آنکھ کی تصویر بنی ہوئی ہے، آئی سائن جو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہ نظر رکھی جا رہی ہے۔ آپ کی والدہ آپ پہ نظر رکھ رہی ہیں، آپ کے والد گرامی ان کی نظر آپ پر ہے، آپ کی شریک حیات کی نظر آپ پر ہے، اور آپ سے متعلق لوگ جو ہیں وہ آپ کو نظر میں رکھنا چاہتے ہیں، آپ پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں۔ اور ہر نظر رکھنے والے کا ایک الگ نظریہ بھی ہے۔ کسی کی نظر جیب پر ہے اور کسی کی نظر جیب سے پرے دل تک ہے، اور یہی مختلف لوگوں کی نظر جو ہے یہ محبت اور نفرت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور یہی نظر خدا نخواستہ بد ہو، نظر بد میں چلی جائے تو اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع فرمایا کہ نظر بد اونٹ کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ تو اللہ کریم شریروں کے شر اور ایسی بری نظر سے مجھے، آپ کو اور ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ اور جھکی ہوئی نظر جو حیا سے، شرم سے، عزت سے جھکی ہوئی نظر ہے وہ رب تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے، ورنہ خدا نخواستہ شرمندگی سے، لجاجت سے اور غلطی سے اور کسی کی حق تلفی کر کے جو نظر جھکی ہوئی ہے وہ ندامت کا ایک بہت بڑا استعارہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نظر کی حفاظت جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یقینی طور پہ نظر کی حفاظت ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نگاہ جو ہے، نظر جو ہے، جو کسی کو دیکھنا ہے، یہ شیطان کے تیروں میں سے زہر میں ڈوبا ہوا ایک تیر ہے، کہ بدنگاہی کا آغاز جب نظر سے ہوگا، آنکھ اس کا منبع بنے گی، تو وہ گناہ کی سرایت، گناہ کی خواہش دل میں پیدا ہوگی اور انسان کے پورے سراپا کو گناہ کی طرف متوجہ کر کے اس کی طرف لے کے بڑھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نظر، اپنی سماعت اور ہر عضو کی ہر گناہ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔